اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عظمتیں اور بلندیاں اور مقامات بیان فرمائے ہیں، بعض مقام قرآن مجید کے ایسے ہیں جہاں نبی کریم علیہ السلام کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، فرمایا جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمائے۔ یہ رسول کیا کریں گے؟ یتلو علیکم آیاتنا، یہ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرے۔ ایک فتنہ یہ بھی برپا کیا جاتا ہے کہ خالی قرآن مجید پڑھنے کا ثواب، بالخصوص جو انکار حدیث کا فتنہ ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بغیر سمجھے الفاظ خالی تلاوت کرنے کا بھی اجر ہے۔ تو بھئی یہ دیکھیے یہاں فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتیں تلاوت کریں گے۔ وہ جو پڑھنا ہے نا، سکھانا ہے، وہ آگے آئے گا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تعلیم کتاب کی بات آگے، لیکن قرآن کے ایک حرف کو خالی پڑھ لینے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ بات اپنی جگہ پہ 100% حق اور سچ ہے۔ تو فرمایا محبوب کیا کریں گے؟ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کریں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کریں گے، تمہیں پاک فرمائیں گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت اور دانائی بھی سکھائیں گے۔ اور کیا کچھ محبوب سکھائیں گے؟ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے وہ سارا کچھ میرے محبوب تمہیں سکھا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام کہ منصب نبوت کی جو ذمہ داریاں قرآن مجید نے بیان کی، تو پہلی بات یہ کی کہ وہ تلاوت قرآن مجید کریں گے اور اس سے تزکیہ نفس فرمائیں گے۔ تو صوفیاء کی جماعت ہوتی ہے نا، اولیاء، صوفیاء، بزرگان دین، یہ نبی پاک علیہ السلام کی نیابت کرتے ہیں اور اصلاح احوال کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ یہ تربیت کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کی فکری اصلاح کرتے ہیں، عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی کے لیے لوگوں کو تعلیم و تلقین کرتے ہیں۔ یہ باقی جو کام ہے نا، دم کرنا، دعا دینا، یہ تو بالکل ضمنی سے کام ہے۔ یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ایک ذیلی سا کوئی کام ہے، کسی کے لیے دعا کر دی، کوئی آ گیا، تو جو اصل ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ یہ تزکیہ نفس کرے، اصلاح و تربیت پر توجہ دیں۔ اور کس طرح کریں؟ یتلو علیکم آیاتنا، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر کر کے لوگوں کا تزکیہ کریں، کتاب کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں تعلیم دیں۔ ہمارے ہاں آج ظاہر ہے ہم دور نبوت سے 1400 سال پیچھے ہیں، تو جہاں ہمیں بہت سارے مسائل کا، چیلنجز کا سامنا ہے، وہاں یہ بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ خانقاہی نظام کی اصل صورت کیا ہے اور اس کو اصل صورت میں بحال کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہر آدمی تڑپتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے اندر جو جذبات ہیں وہ خیر کی طرف مڑ جائیں، ہر آدمی کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ تڑپ دائی کے اندر ہونی چاہیے، دعوت دینے والے کے اندر۔ یہ جو نبی کریم علیہ السلام بہت پریشان رہتے، دن کو تبلیغ کرتے، رات کو دعا کرتے، تو سرکار کی یہ ساری تڑپ اس لیے تھی کہ لوگوں کی تربیت ہو جائے، عقائد درست ہو جائے۔ شدید مزاحمت ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، لیکن اس کے پیچھے سارا درد یہ تھا کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں۔ اس جد و جہد کے لیے سرکار کوشش کرتے۔ آپ دیکھیے ایک نوجوان حاضر بارگاہ ہوا، اس نے آداب مجلس کا بھی خیال نہ کیا، نوجوان تھا، جذبات تھے، فوراً جو بات اس کے منہ میں آئی اس نے کر دی۔ اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اجازت دے دے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ ناجائز خواہش کے ہجوم نے اس کو ذہنی طور پر گرفتار کر لیا،
اب باتیں اس طرح کی بات کرنے والے کو ڈانٹا بھی جا سکتا ہے، نکالا بھی جا سکتا ہے، اس پر سخت سست جملے بھی ہو سکتے ہیں، پر میرے کریم رسول نے کیسے تزکیہ کیا؟ حضور نے اسے قریب بٹھایا، پھر پشت پر دست مبارک پھیرا، حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن سے زنا کرے؟ تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی، ماں، خالہ، پھپھو، تو پسند کرتا ہے؟ ذرا فلسفے کو سمجھیے۔ اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو فرمایا جس سے تو اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہو، بیٹی، بہن ہوگی۔ کیا مانا؟ مانا یہ کہ سوسائٹی میں اگر یہ چلن چل گیا خدا نخواستہ تو کس کا گھر محفوظ رہے گا؟ پڑوسیوں کے گھر کی آگ کئی دفعہ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ وہ نہ بجھائی تو میرے گھر آ جائے گا۔ میرے عزیز، فرمایا قریب نے کہ جو تو کہہ رہا ہے اگر اس بات کو اسی طرح کھلا چھوڑ دیا جائے تو ماحول کیا بنے گا؟ اس کی ذہنی سطح کے مطابق محبوب نے بات کی، اور پھر وہ فیض تھا حضور کے دست مبارک کا، اس کا یوں تزکیہ ہوا کہ فوراً بول کے کہنے لگا آج کے بعد اس بات کو کبھی زبان پر نہیں لاؤں گا، دل میں کبھی خیال نہیں کروں گا۔ ہمارے بزرگ کیا کرتے، ان کا طریقہ کیا ہوتا؟ ان کے دل میں ایک گہری تڑپ ہوتی تھی کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن گئے۔ آپ مکتوبات شریف پڑھیں، جو خط و کتابت ہے نا خواجہ نظام الدین صاحب کی بابا فرید صاحب کے ساتھ رحمت اللہ علیہ، اس کو ذرا آپ دیکھیں تو ایک بڑا درد والا خط ملتا ہے جو حضرت محبوب الہی نے حضرت شیخ الاسلام کو لکھا ہے۔ اس میں کہتے ہیں حضور میرا سینہ جل کے کباب ہو گیا ہے، میرا ملاقات کو دل کرتا ہے، زیادہ نہیں رکوں گا، کچھ دنوں کی باریابی دیں، میری خواہش ہے کہ میں زیارت کروں۔ شیخ الاسلام بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جواب لکھتے ہیں نظام الدین پتر جنت میں انشاءاللہ اکٹھے رہنا ہے، فی الحال تو بھی وہ ڈیوٹی کر اور میں بھی وہ ڈیوٹی کرتا ہوں جو رسول پاک نے ہمیں عطا فرمایا، تبلیغ دین کی ڈیوٹی، ترویج شریعت کی ڈیوٹی، درس قرآن کی ڈیوٹی اور درس حدیث کی ڈیوٹی اور لوگوں کی تربیت کی ڈیوٹی۔ ہمیں ڈیوٹی کرنی ہے، کام کرنا ہے۔ وہ لوگ میدان میں رہتے تھے، میں مجھے معاف کیجیے گا سخت بات کروں تو یہ جو صوفیزم ہمیں نظر آتا ہے نا گاؤں تکیے والا، کہاں نصیب تھا بھائی ان لوگوں کو؟ وہ تو مسلسل جد و جہد ہے، تو مسلسل جد و جہد ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہو، وہ تو مشقت والا، جد و جہد والا، محنت والا۔ بات یاد آ گئی، ایک دفعہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو وسیلہ بنا کے کہا تھا خواجہ نظام الدین صاحب سے کہ میرے لیے مشکل ہے لوگوں کے بیچ رہ کے تبلیغ کرنا، یہ مشکل کام ہے، یہ آسان ہے نہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ مجھے اجازت دے میں عبادت کروں، ریاضت کروں، اکیلا بیٹھوں، اللہ اللہ کروں، آپ میرا وسیع۔ اچھا، اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، وہ خلیفہ ہے اور خلیفہ اعظم ہے، لیکن یہ خادم ہے اور خادم اعظم ہے، ان کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ بات کریں، عرض کریں تو فرماتے ہیں کبھی اس قدر زیادہ جلال میں نہیں دیکھا حضرت محبوب الہی کو، جب کہا نا کہ وہ کہتے ہیں میں تبلیغ نہیں کر سکتا، لوگوں کے بیچ رہنا مشکل ہو گیا ہے، مجھے تنہائی میں عبادت کی اجازت مل جائے، تو کہتے ہیں حضرت محبوب الہی کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا چراغ سے کہو لوگوں کے بیچ رہے، ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کا پیغام دیتا چلا جائے، صبر کرے اور کام کرے۔ میرے بھائی، تزکیہ نفس، لوگوں کی تربیت، یعنی دل میں تڑپ ہو کہ اللہ کے بندے ٹھیک ہو جائیں۔ آج جن تقریروں سے، جن مجالس سے، جن جلسوں سے ہم وابستہ ہیں نا، وہ تو داد لینے والے جلسے ہیں۔ چلے اگر کوئی زیادہ ناراض نہ ہو تو داد اور امداد لینے والے جلسے، اس میں تو ایک جگہ پہ کچھ لوگ بیٹھے تھے اور گفتگو کر رہے تھے، آج میں محفل نوٹ کے لے آیا،
میں انہوں نے آخیا میں کہ کرما لو محفل والے نے تو کچھ دے کے آئی تھی لٹ کے لے آئے ہو. یہ کون سا آپ نے فلسفہ نیا گھڑا ہے؟ آپ کو چاہیے تھا وہاں جو لوگ بیٹھے تھے ان کی کوئی تربیت کر کے آتے, آپ کو اصلاح کا پیغام دے کے آتے, آپ الٹا لوٹ کے لے آئے ہیں. اور وہ کہتے بھی ٹھیک ہے, جس طرح آج کل جیبیں خالی کرائی جاتی ہیں اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتی ہے سارے شہر اسی کے نام ہے. تو یہ رواج جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے تزکیے کا ماحول نہیں, ورنہ تربیت اور لوگوں کو ایک ایک بات پر ان کو آگاہی دینا, ان کو قائل کرنا. نبی کریم علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تو ٹھہر ٹھہر کر حضور بات کرتے, ہر جملہ دوسرے جملے سے الگ ہوتا. صحابہ فرماتے کوئی حضور کی باتیں گننا بھی چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا. یہ جو ہمارے ہاں معیار بعض اوقات آتا ہے نا خطابت کے جوش کا اور پھر نقابت کا, تو اس سے بھی زیادہ جوش ہوتا ہے. تو آپ کے نقیب بڑے سیانے تھے, جلدی سے معاملہ ختم ہو گیا, ورنہ نقیب کے ہاتھ گیا مائک واپس لینا یہ بھی بڑی مشکل بات ہوتی. وہ کہاں لوٹ کے آتا ہے, وہ تو کبھی دوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے, کبھی بھاگ کے واپس آ جاتا ہے. اس سے پوچھو کیا ہونے لگا ہے تو کہنا میں جملہ دین لگا. یہ پتہ نہیں اب جملہ ہے کہ کوئی ایٹم بم چلے گا. جو بات کرنی ہے کر دیں, ختم کریں بات. میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے قرآن مجید سے تزکیہ نفس کیا. لوگ آتے میلے کچیلے دل لے کر, اور جب دروازہ رسول پہ حاضر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو صفائی عطا فرماتا, ان کے باطن کے میل کچیل سب اتر جاتے. تصوف یہ ہے, معرفت یہ ہے, طریقت یہ ہے, سلوک یہ ہے کہ آپ کے پاس آنے والے شخص کا اخلاق سمجھے, اس کی عادات بدلے. آپ کو پتہ ہے پہلے بہت زیادہ خانقاہوں پہ رش کیوں ہوتا تھا اور اب لوگ کیوں بھاگتے ہیں؟ صرف دوسروں کو پروپیگنڈا ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, اپنی کوتاہی بھی ڈسکس کرنی چاہیے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی جگہ سے کوئی شخص جا کے کہیں بیعت ہوتا تھا, اور بیعت ہونے کے بعد وہ نمازی ہو جاتا, دوستوں سے لین دین کرتا تو دیانتدار ہو جاتا, بیوی سے بات کرتا تو با اخلاق ہو جاتا, ماں باپ کا فرما بردار ہو جاتا. جب اس کے اندر یہ ساری اخلاقی خوبیاں پیدا ہوتی نا, تو اس شخص کی ماں کی جو پڑوس میں سہیلی رہتی تھی نا, وہ اس سے کہتی وہ جتے تیرا منڈا جاندہ انہوں آ میرا بھی نال لے جائے کرے, اسے کہو ذرا اسے بھی ساتھ لے جا. وہ خاتون کہتی اپنی سہیلی سے کہ تو بھی اپنے خامد کو وہاں بھیجا کر پیر صاحب کے پاس جہاں میرا شوہر جاتا, اس لیے کہ جو بہترین مثبت تبدیلیاں میں دیکھ رہی ہوں وہاں اس کے جانے میں, وہ اس کے اندر بھی پیدا ہو جائیں گے. ہر آدمی اپنی خانقاہ کا نمائندہ تھا, اپنے آستانے کا مبلغ تھا, اور وہ تبلیغ کیسے کرتا تھا؟ عمل کے ساتھ, کردار کے ساتھ. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا حضور میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, کچھ ارشاد فرمائیے کیا طریقہ اختیار کروں. آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے, یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں, آج کل تو لفظ لکھا ہوتا ہے فن خطابت سیکھی. فن, یہ فن ہے کوئی؟ فن خطابت یہ تو دعوت و تبلیغ کا کام ہے. ٹھیک ہے آپ بولنے کا سلیقہ ضرور کسی شخص سے حاصل کریں, آپ ضرور یہ کام کریں کہ بھئی کس انداز میں, لیکن یہ اس کو کوئی مخصوص فن نہ بنائیں. یہ تو درد دل کا نام ہے. ہمارے اسلاف فرمایا کرتے ہم تو تقریر کرتے نہیں, ہم تو اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. ہم تو اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, جو دل کے اندر ہے باتیں جو محسوس کرتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی حضور میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, کوئی طریقہ بتائیں. تو امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دین کی تبلیغ کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے, کوئی مشکل نہیں, کوئی فلسفہ نہیں سمجھنا پڑتا, کوئی پیچیدگی نہیں. حضور کیا آسانی ہے؟ فرمایا آپ دین پر عمل کرنا شروع کر دیں, دین کی تبلیغ ہونا شروع ہو جائے گی. آپ عمل کریں, آپ کے اڑوس پڑوس والے دائیں بائیں والے خود سمجھ جائیں گے کہ آپ دین کے مبلغ. تو تزکیہ نفس, آپ کے باطن میں خوبیاں پیدا ہوں,
آپ کے اندر سے میل کچیل یہ چیزیں نکل جائیں، یعنی سجدے کو دل کرے، عبادت کو دل کرے، سچائی کو دل کرے، رزق حرام آئے تو تعفن پیدا ہو، گلے سے اترے ہی نہ لقمہ حرام، آپ خودداری والے ہو، عزت نفس والے ہو، حرص سے، حوث سے، لالچ سے، حسد سے، عداوت، دل پوری طرح پاک ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تزکیہ کے راستے پر چل نکلیں، لیکن صرف اسلام کے کپڑے پہن لینا، ناراض نہ ہوئیے گا، صرف اسلام کے کپڑے پہن لینے سے کبھی بھی انسان دیندار نہیں ہوتا۔ کسی درویش نے کہا تھا میں نے جبوں کبوں کے نیچے دنیا چھپی ہوئی دیکھی ہے، اور بعض ایسے دیندار بھی دیکھے ہیں جن کے ہاں داڑیاں تو نہیں ہے پر باقی اللہ نے سارا ہی فضل فرمایا ہوا۔ تو میرے عزیز آپ کو باطناً، ایمان تو قلبی کیفیت کا نام ہے، آپ کے اندر سے وہ ساری چیزیں نکلے۔ پگڑی باندھنا بھی سنت ہے، داڑھی رکھنا بھی سنت ہے، مسواک کرنا بھی، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ ترمذی میں حضرت انس بن مالک کی حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس میرے بیٹے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، اور حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے۔ لیکن نا درویش کیا کہتے ہیں؟ درویش کہتے ہیں کہ پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی تے بنا پاکو پاک نہیں ملدا، سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا، تو دل پر محنت کر۔ کیا کہا نبی پاک علیہ السلام نے؟ فرمایا تمہارے سینے میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ حد کر دی، سیاستہ میں حدیث ہے، سنیں اللہ جزائے خیر دے۔ فرمایا اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک ہو۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارا دل۔ اگر باطنی اصلاح میں کامیاب ہو گئے، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں مرید ہونے گیا تو مجھے کہنے لگے آپ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، شیخ بھی ہے، تو میرے پاس کیا لینے آئے؟ تو کہتے ہیں میں تھوڑا اور نیڑے ہو کے بیٹھ گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دو قطرے آنسوں سے نکل گئے۔ میں نے کہا حضور دل بیمار ہو گیا ہے، علاج کرانے آیا۔ سہ نفل نمازہ پڑھیاں، ظالم نفس نہیں مردا، بان فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا۔ میرے نا اندر باطنی جو معاملہ ہے میں اس کی تربیت کے لیے آیا ہوں، اس کی اصلاح کے لیے آیا۔ جب آپ قلبی طور پر اپنا تزکیہ، میں کیسے آپ سے عرض کروں، ہماری ساری لڑائیاں ذات کی ہیں، سگے بھائی سے ناراض ہے، خالہ پھپھو ماموں چاچا، کیا ناراضگی ہے؟ اس نے مجھے اپنے بیٹے کی منگنی پہ نہیں بلایا۔ کیوں بلاتے آپ کو؟ فرض تھا بلانا؟ پوچھ لے علماء سے، شادی پہ بھی کسی کو بلانا فرض ہے؟ واجب نہیں۔ کیوں بگڑ گئے آپ؟ وہ جو دل کے اندر ایک مصیبت ہے نا کہ میں بڑا کچھ ہوں، میں بہت بڑا میرا مسئلہ ہے۔ میں گزشتہ سال کچھ بچے فارغ ہوئے مدرسے سے تو میں نے ان سے کہا تم نے اب پڑھانا ہے، دو تین پابندیاں، ایک تو تمہارا جوتا کوئی نہیں اٹھائے گا، ایک تمہارا موٹر سائیکل کوئی نہیں سیدھا کرے گا، یہ 4 سال تھوڑے اپنے جوتے خود اٹھا کے دیکھو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھوڑا سا نا ابھی سے کسی چکر میں نہ پڑ جانا، یہ مصیبتیں ہیں ان کو گلے میں نہ ڈال لینا۔ یہ جن لوگوں کو یہ مصیبت بن جاتی ہے نا کہ کوئی آئے، وہ بیچارے ساری زندگی معذوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں، کوئی آئے تو پانی پلائے، تو کوئی آئے تو جوتا اٹھائے، تو کوئی، پھر آپ توقع کرتے ہیں کہ پیر زادے صاحب زادے انقلاب برپا کریں گے، وہ بیچارہ تو اپنا ٹیشو خود نہیں اٹھاتا، اس سے کہاں انقلابی کام ہوتا ہے۔ عزیز بھائی، جب آپ جد و جہد کا مزاج پیدا کرتے ہیں تو سب سے پہلے خواہش ہوتی ہے دل سے سارا بوجھ اتر جائے، نہ عداوت ہو، نہ بغض ہو، نہ کینہ ہو۔ کئی دفعہ دل کرتا ہے کوئی بھی نہ ہو، اٹھ گلیا چلو تھے بس یہ جتھے بس دے ساری انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے، نہ کوئی سانو منے، چل کہیں دور نکل جائے، اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ صفائی، یعنی 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جی،
ایک وہ بندہ ہے جو ابھی اس نے چارہ کاٹا ہے تھوڑی دیر پہلے، اور اس نے کہا سادات کرام نے محفل رکھی ہے، سید صاحب تشریف لائے ہیں، شاہ صاحب نے بندوبست کیا ہے، وہ ابھی چارہ کاٹا ہے، باوضو کیا، انہی کپڑوں میں آ گیا، اور اس نے ویڈیو بھی کوئی نہیں بنانی، کیمرہ بھی کوئی نہیں چلانا، سٹیٹس بھی کوئی نہیں لگانا، جہاں اس کو جگہ ملی ہے وہ بیٹھ گیا۔ اس بندے کو ٹینشن بھی کوئی نہیں کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، سادہ زندگی ہے نا، وہ پریشان ہے بالکل، لیکن جن بیچارے نے 7 تاری سوٹ استری کرایا ہے اور 10 دفعہ ویسٹ کوٹ پہن کے لوگوں سے پوچھا ہے کہ میں صحیح لگ رہا ہوں، پھر اس کے بعد اس نے 50 دفعہ آئینہ دیکھا ہے، اللہ ماشاءاللہ، اور 4000 روپیہ دے کے بال سیدھے کرایا ہے، تو پھر ٹینشن بھی بڑی لیتا ہے کہ یار اتنا کچھ کرایا، کسی بندے نے تعریف ہی نہیں کی۔ یہ جو دل پر بوجھ ہے نا، بوجھ، یعنی بلا وجہ ہی لوگ کہہ دیتے ہیں، ہم سادے بندے ہیں نا پینڈو، تو بلا وجہ اور جی میرا جی اڈے تو جنہوں مرضی پوچھ لیا جائے، بکا دے تو پوچھئے تو اڈا، مصیبت کیا بنی ہوئی۔ اگر آپ میں کوئی خوشبو ہے تو خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے۔ آپ کس چکر میں پڑے ہوئے؟ آپ کی زندگی سادی ہو، آپ چل رہے ہو زمین پر، آپ کو پرواہ نہ ہو کسی نے سلوٹ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ تزکیہ نفس ہے۔ آپ کسی پروٹوکول کا شکار نہ ہو۔ میں کیسے آپ سے عرض کروں، وہی پروٹوکول وزیروں کے ہیں اور وہی پیروں کے ہیں، وہی گاڑیاں وزیروں کے پاس ہیں اور وہی پیروں کے پاس ہیں۔ وہ جو لوگوں کو کہہ رہے تھے فقیر ہو جاؤ فقیر ہو جاؤ، وہ خود سارے امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کس طرح کر کے تزکیہ کی بات کریں؟ آپ کا جو ماحول دیکھا جائے گا تو اسی سے لوگ فیض لیں گے۔ دل کو صاف رکھا جائے، اپنے باطن سے سارے بوجھ میل کچیل اتار دیے جائیں، اس طرح کا مزاج بنایا جائے کہ انسان اپنا زیادہ رشتہ رب رسول سے مضبوط کرے، اسے مصلی پہ بیٹھنے کو دل چاہے۔ مرید بیٹھے ہوتے تھے، لمبی ساری کتاریں لگی ہوتی تھی، شیخ شہاب الدین سہروردی اٹھتے، کوئی 5 منٹ 10 منٹ بچاتے اور جا کے کمرے میں نفلوں کی نیت مان لیتے، پھر 2-4 لوگوں سے ملاقات کرتے، مسئلے سنتے، پھر جا کے کمرے میں 2-4 نفل پڑھتے۔ تو ایک دن کسی نے اعتراض کیا کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ بار بار نفل، ہمارے پاس دلیلیں بھی ہوتی ہیں نا کہ تبلیغ کا بھی بڑا ثواب ہے اور یہ زیادہ ضروری کام ہے، آپ بار بار ادھر جاتے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے تم سارے کوئی فیض ہی لینے آئے ہو نا مجھ سے، تو مصلی پہ جا کے اس لیے بیٹھتا ہوں کہ رب رسول سے کچھ لوں گا تو تمہیں آ کے دوں گا، تو پہلے ادھر جانے دو نا، میں کچھ حاصل کروں گا تو تمہیں دوں گا، پھر کہو کہ کئی دفعہ آیا ملے کچھ نہیں، تو کچھ حصول ہوگا تو آگے وہ بھیجیں گے نا، اس لیے بار بار ادھر جاتے۔ دل سے نکال دو سارے بوجھ، فقیرانہ زندگی، سادہ زندگی گزارو، سادہ طرز حیات، اور سارے تکلفات سے باہر آ جائے۔ درویش کے اندر اگر حسد آ گیا تب بھی فقیری گئی، بغض آ گیا تب بھی گئی، تکبر آ گیا تب بھی گئی، یہ پورا اندر سے صاف رہے تو پھر درویش ہوتا ہے۔ اور اگر باطن میں ذرا بھی مسئلہ ہو، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم 2-3 لوگ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، تو ہم نے آج عجیب ہی رنگ دیکھا۔ نبی کریم نے فرمایا دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا وہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں باتیں کچھ اور ہو رہی تھیں، جب سرکار نے فرمایا جنتی آ گیا تو رخ ہی بدل گیا۔ حضور تو ویسے مسکرا کے دیکھ لیں تو بات بن گئی، تو جسے نامینیٹ کر کے جنتی کہا۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن عمر اس شخص کے آنے کی کیفیت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں بندہ آیا تو وضو کیا تھا اس نے، تو پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے تھے، اور سادہ بندہ جوتے لپیٹ کے اس نے بغل میں دیے ہوئے، ایک شاعر پہ اس نے سامان رکھا، جوتے رکھے، حضور کی بارگاہ میں آیا، جو بات کرنی تھی کی اور وہ رخصت ہو گیا۔ فرماتے ہیں ساری رات ہم وجد کرتے رہے کیسا نصیب والا، اسے کریم رسول نے جنتی کہہ دیا۔ او فکر ہی ختم ہو گئی دنیا کی، آخرت کی، حساب کی، کتاب کی، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ فرماتے اتفاق ایسا ہوا اگلے دن اسی ٹائم اسی جگہ پھر ہم بیٹھے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو، جو بندہ آیا وہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں لطف کی بات،
پھر ہم بڑے سرور میں تھے، بڑے کیف میں تھے، پر عجیب منظر دیکھا، وہی بندہ تھا جو کل آیا تھا۔ اور زیادہ ہماری طبیعت کے اندر شوق ذوق پیدا ہو گیا، اور پھر انداز وہی سادہ، جوتے پکڑے ہوئے ہیں، وضو کیا ہوا ہے، سامان خود تھاما ہوا ہے، لا کے اس نے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں ہمیں سمجھ نہ آیا، اس نے بات کی، وہ چلا گیا۔ ساری رات مچلتے رہے، تڑپتے رہے، کیف میں رہے، سرور میں رہے۔ اتنا نصیب والا جسے 2 دفعہ سرکار نے جنتی کہا، کہتے ہیں تیسرا دن وہی ٹائم وہی جگہ، اسی طرح ہم بیٹھے تھے، پھر دستک ہوئی، اب تو ہمارے کان کھڑے ہو گئے۔ کریم نے پھر وہی جملے ارشاد فرمائے، فرمایا کھولو دروازہ، جنتی آیا۔ فرماتے اب تو ناز سے کوئی حال ہی نہیں تھا، اب تو پھر اذان ہو رہی ہے، کیا ٹائم ہے؟ اب مجھے آپ کے یہاں اوقات نماز کا نہیں پتہ، ویسے زیادہ اذانیں ہو رہی ہو تو ایک کا ہی جواب دینا چاہیے، لیکن اس کا بھی دے لیں۔ فرمانے لگے جناب عبداللہ، فرماتے اب تو وہ 3 دفعہ جنت کے بشارت، تو اب تو ہم نے فیصلہ کر لیا، پتہ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں وہ اٹھ کے گیا تو میں بھی پیچھے ہو گیا، میں نے جا کے سلام لی، میں نے کہا اچھا اسے نہیں پتا سرکار نے 3 دفعہ جنتی کہا، اس کے سامنے بات نہیں ہوئی۔ فرماتے میں نے جا کے سلام لی اور میں نے کہا یار تیرا مہمان بننے کو دل کرتا ہے، 2-3 دن رکھ لو گے۔ اب یہ بڑی انوکھی بات ہے نا، کسی کا 2 گلیاں چھوڑ کے گھر اور وہ کہے مجھے مہمان رکھنا، بات تو عجیب ہے۔ لیکن فرماتے ہیں وہ کہنے لگے میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، غریب آدمی ہوں، جو روکھا سوکھا ہوگا پیش کروں گا، بسم اللہ آ جائے۔ فرماتے ہیں میں 3 راتیں 3 دن اس بندے کے گھر رہا، میں ڈھونڈنا چاہتا تھا وہ کیا عمل کرتا ہے کہ 3 دفعہ نبی پاک نے جنت کی بشارت دی، لیکن مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ وہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا، فجر کی نماز اٹھ کے جماعت سے پڑھتا، اور میں تو بیچ میں تہجد بھی پڑھتا تھا۔ فرماتے ہیں وہ تو خشک پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتا تھا، اور میں تو بہت زیادہ صدقہ دیتا۔ کوئی خاص ایسی چیز جو ہو مجھے نہیں نظر آئی، لیکن 3 دفعہ جنت کی بشارت سرکار نے دی۔ فرماتے ہیں تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا بھائی مجھے ضرورت کوئی نہیں تھی تیرا مہمان بننے کی، وہ تو 3 دن مسلسل وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، میرے کریم نے 3 دن مسلسل تجھے جنتی کہا ہے، تیرے مقدر اتنے اونچے، میں تو ڈھونڈنا چاہتا تھا پتہ چلے تو کیا نیک عمل کرتا ہے میں بھی کروں، پر کوئی شے ملی نہیں۔ تو کہتے ہیں وہ سادہ درویش مجھے کہنے لگا یہی کچھ ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے، باقی ایک چیز میرے پاس ہے۔ جب میں سویرے اٹھتا ہوں تو اپنے دل پر نظر ڈالتا ہوں، رب کا شکر ہے اس میں حسد کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، عداوت کوئی نہیں، کسی شخص کے لیے نفرت کوئی نہیں، میں نے اپنے دل کو صاف رکھا ہے اللہ رسول کے لیے، اس میں نے کسی قسم کی کوئی میل کچیل نہیں رکھی۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں، بس یہ تیرے دل کا نور ہی ہے جس کی برکت سے مدینے والے محبوب نے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا کی۔ کیوں اتنی عداوتیں پال رکھی ہیں؟ عداوت رکھو پر کسی بد عقیدہ سے رکھو، اپنوں کے بارے میں عداوتیں، رشتہ داروں کے بارے میں عداوتیں، اکٹھے رہنا پھر عداوتیں۔ زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ لوگ اکٹھے رہتے ہیں پر اکٹھے نہیں ہوتے، ایک مقام پہ رہتے ہیں پر تو میرے بھائی پہلا صوفیہ کا کام تزکیہ نفس، پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
وہ کتاب و حکمت سکھائیں گے محبوب. نبی پاک نے علم بھی سکھایا ہے اور دانائی بھی. آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہم تو اپنے بچوں کو دانائی کے ساتھ ان کی تربیت نہیں کرتے. یعنی بڑا دلیر ابا اور بڑی دلیری سے والدہ سے کہہ رہے ہیں تو سمجھا رہا ہے. پھر جی میں سمجھایا نا بھئی کیا ہے آپ ڈکٹیٹر ہیں، آپ کا بیٹا نہیں. آپ یاروں کے ساتھ تو خوش رہتے ہیں بڑے، وہاں تو بڑی گپے لگاتے ہیں، محلہ تو سارا آپ کو با اخلاق کہتا ہے. بیٹے کا ماتھا چومنا کیوں نہیں آتا؟ اس کو سمجھانا کیوں نہیں آتا؟ ہمارے بچے ہمارا سرمایہ ہے. آپ ان کے ساتھ لب و لہجہ حسین اختیار کریں. ایک بزرگ میرے پاس بچہ لے آئے دم کرانے کے لیے، حالانکہ میرے کو دم شام اتنے کامیاب نہیں ہے، لیکن وہ لوگ پگڑی داڑھی دیکھ کے کہتے چلے کر دیں آپ. تو وہ آ گئے کہنے لگے دم کر دیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ضدی بھی بڑا ہے، باقی بہن بھائی ٹھیک ہے، یہ بات بھی نہیں مانتا، باقی سارے ٹھیک ہیں، یہ فلاں بھی ہے یہ. تو میں نے بابا جی سے کہا، میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کا ذہن بنا رہے ہیں کہ سارے بہن بھائیوں میں سے غلط یہی ہے، یہ تو کٹ جائے گا آپ کی فیملی سے. اگر ایسا ہے بھی جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو آپ والد ہیں، آپ اس کی اس طرح تربیت کریں کہ اسے پتہ بھی نہ چلے کہ میری تربیت ہو رہی. آپ اس کے بہن بھائیوں کو الگ سے کہیں کہ اس کے ساتھ اپنا رویہ اس طرح کا بناؤ. لیکن میرے بھائی ہمارا تو دانائی والا معاملہ کوئی نہیں، حکمت نہیں. یا تو بچے کو سمجھانا ہی نہیں، اس کا دھیان ہی نہیں رکھنا، اور اگر رکھنا بھی ہے تو پھر ڈنڈا ہی پکڑنا. بیچ والا رستہ نہیں. یہ انداز ٹھیک آپ تعلیم دیں گے اور حکمت کے ساتھ دیں. نبی کریم بات کرتے تھے تو دانائی کے، دیکھیں نا بات ہی ہوتی ہے نا، بات ہی، لیکن بات کرنے کا سلیقہ چاہیے. آپ حکمت ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو اللہ کی طرف بلاؤ تو دانائی سے، حکمت سے. ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے ایک بندے کو بلایا، تعبیر کرتا ہے. اس نے کہا تعبیر بتاؤ جی. وہ کہنے لگا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے، بچے بھی، بہن بھائی بھی، سارے. اس نے وہ تعبیر کرنے والا بھی قتل کرا دیا. اس نے کہا سارے مر جائیں گے، میں نے جی کی کیا کرنا. تعبیر کی. کسی نے اسے بتایا ایک اور بندہ بھی تعبیر کرتا ہے، بڑا سیانا ہے. اس تعبیر کرنے والے کو بلایا گیا. آپ توجہ کیجئے گا بات بات. اس نے کہا میں نے آج خواب دیکھا. بادشاہ کہنے لگا میرے سارے دانت گر گئے خواب میں، بتائیے تعبیر کیا ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت مبارک ہو، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا. بادشاہ نے اس کا انعام دیا، تحفے دیے. مجھے بتائیے دونوں نے تعبیر ایک بتائی ہے کہ یا الگ الگ بتائی ہے؟ بول کے بتائیے. تعبیر ہے، لیکن یہ جو پہلا ہے نا اس کی بات میں دانائی نہیں ہے، حکمت نہیں. بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. آپ کسی سلیقے سے بات کریں، آپ بے سلیقہ بات کر رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام دانائی سے، حکمت سے، تدبر سے لوگ، یعنی حضور کو اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف کے خزانوں کی کنیاں دے دی تھی، لیکن سرکار بات کرتے تھے تو سامنے والے کی ذہنی سطح کے مطابق بات آ جاتا. آپ یہ دیکھیے نا یہ روایت ہے، لیکن حضور نے کس بنیاد پہ لوگوں کا ذہن بنایا. محبوب فرمانے لگے صحابہ ایک سوال کا جواب دو. یا رسول اللہ حکم. فرمایا اگر کسی کے دروازے پہ نہر ہو اور وہ 5 دفعہ غسل کرے دن میں، وجود پر میل رہتی ہے. شارحین کہتے ہیں اس میں حضور نے فرمایا دروازے پر نہر ہو، یعنی پانی بھی کھلا ڈلا ملے، فل پانی اس کو آسانی ہے، اور دروازے کے آگے بالکل دور نہ جانا پڑے. اور پھر بندہ شوقین ہو، نہائے بھی 5 بار دن میں تو میل رہے گی. اب ذہن بن گیا لوگوں کا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دن میں تو 1-2 دفعہ بھی بندہ نہا لے تو ٹھیک ہو جاتا، اور پھر 5 دفعہ. جب یہاں لوگ یہاں تک آ گئے تو اب میرے قریب نے دانائی کی بات کی. فرمایا بس اسی طرح جو 5 نمازیں پڑھے اس کے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں رہتا.
یہ الوتلکل امثال نضربها للناس، مثال ہوتی ہے تاکہ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے. تو دانائی سے کام کریں، حکمت سے کام کریں، تدبر سے. ہم ویسے ہمیں دانائی آتی ہے اپنی ذات کے لیے. میں بات سمیٹنے لگا ہوں، مضمون میرا مکمل ہو گیا ہے. ذات کے لیے سیاڑے ہیں، کسی سے ضرورت پڑ جائے نا پیسوں کی تو وہ گلی میں کھڑے ہو کے نہیں مانگتے، اس کو فون کرتے کہتے بھائی کام تھا. وہ کہنا تسی حکم کرو، میں تے بڑی دور ہوں، تو جدوں بھی آئے گا میں ادھر مل لوں گا. گل ٹیلی فون والی نہیں. کہتے میں تو 2 بجے آؤں گا، تو 2:30 بجے آ. لیکن بات فون میں نہیں. اب وہ ملا ہے تو ڈائریکٹ نہیں کہا 50,000 چاہیے، پہلے اسے کہا ہے کہ سب سے پوچھ لیا ہے، تیری طرح کا خیر کا ہے ہی کوئی نہیں دوستوں. پھر قسمیں اٹھا کے یقین بھی دلایا ہے کہ ٹائم پہ واپس کر دیں. پھر بڑا آخر میں جا کے کہتے ہیں اس طرح کا ماحول بناتے ہیں کہ وہ انکار کر سکے. اپنی ذات کے لیے ضرورت پڑے تو ساری دانائی آتی ہے. اور اگر کسی کو نماز کی دعوت دینی ہو، گلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہو پڑھ لے کرو نماز کتنے کھڑنے نہیں پیسے، تو وہ کہتے جا تو اپنی قبریں پڑھ رہے تو میں. چونکہ ہمیں ذات کے لیے بندہ مائل کرنا آتا ہے، دین کے لیے مائل کرنے کو تیار ہے دانائی سے، تدبر سے، حکمت سے. حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک نوجوان گانا باجا کر رہا تھا تو آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے بڑی محبت سے اسے منع کیا کہ پتر یہ کام درست نہیں. ہم بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کریں منع؟ شادی والے دن منع کریں دوستوں، کہیں گے جائز نہیں، درست نہیں. شور شرابے، عورتوں کی مووی، گانے باجے، یہ ٹھیک ہے. اور میں تو دیندار مانتا ہی اس بندے کو جس کے گھر میں شادی ہو، تو پھر پتہ چلتا ہے دیندار کتنا ہے. محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، کولدس میں چینم پہ سب دیندار، پتہ تو شادی والے دن چلے گا کتنا دیندار ہے. حضرت نے شیخ باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے روکا، فرمایا درست نہیں ہے بیٹا جو تم نے یہ انداز اختیار کیا ہے، مرد عورتیں اور شور شرابہ، یہ ٹھیک نہیں. وہ نوجوان غصہ کر گیا. وہ جو بجا رہا تھا نا وہ آلہ اس نے حضرت کے سر پہ مارا، اس کا وہ آلہ بھی ٹوٹ گیا، حضرت کا سر بھی پھٹ گیا. لیکن شکریہ کہہ کے گھر چلے گئے. 2-4-5 گھنٹے کے بعد اپنے خادم کو حلوہ دیا، پر میں اسے دے آ، ہماری وجہ سے اس کا موڈ خراب ہوا. اسے کہنا ذرا طبیعت میٹھی کر لے، اور فرمایا یہ چند دینار بھی لے جا، اس کا تھوڑا نقصان بھی ہو گیا، اسے دے آ. وہ کہتا ہے کہ وہ بندہ آیا، اس نے آ کے اس نوجوان کو دونوں چیزیں دی. تو دانائی دیکھیے، ساتھ میں کہنے لگا فوراً کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگا حضرت کہہ رہے تھے 4-5 گھنٹے میں ذرا غصہ ذرا اتر گیا ہوگا. دانا لوگ تھے نا تو ذرا لیول ہو گیا ہوگا. میرے والد صاحب نا کبھی لوگ ان سے کہتے تھے نا یہ تھوڑا بہت فیصلہ کر دے، تو کہتے تھے اگر تازی لڑائی ہوئی ہے تو پھر نہیں فیصلہ کرنا، 2 دن کے بعد کریں گے، ذرا ان کے غصے تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں، اتر جائیں، پھر یہ نارمل حالات میں آئیں گے تو بات ہوگی. تو شیخ باجدید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے غصہ تیرا اتر گیا ہو تو بیٹا یہ لو، اور ساتھ اسے یہ بھی کہنا ہم نے ذات کے لیے دعوت نہیں دی، رب رسول کی رضا کے لیے دی ہے، اور دوبارہ بھی یہ کام ہوا تو دعوت ہم نے دوبارہ بھی دینی ہے. تو وہ جو خادم حلوہ لے کے آیا تھا وہ نوجوان کہنے لگا مجھے بھی ساتھ لے جائیں، آج سے میں بھی حضرت کی بیعت کروں. تو میرے عزیز، تزکیہ نفس، تربیت، اصلاح، اللہ کے بندوں کے یہی طریقہ ہے. قوم بے چین ہے، وسوسوں کے غلبے ہیں. ہمارے ملک میں ایک لمبی تعداد معاذ اللہ مایوسیاں پھیلانے میں لگی ہوئی ہے. لوگ بڑی تکلیف میں، کہیں غربت کا مسئلہ ہے، کہیں بیماری کا مسئلہ. آج خانقاہ نظام کی جتنی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں. رب کے بندے بیٹھے، وہ لوگوں کو اللہ اللہ بتائیں، وہ ان کے مرہم کا بندوبست کرے، وہ ان کے لیے تسکین کا بندوبست کرے، لیکن کس میں؟ اللہ کے ذکر، اصلاح میں، تربیت میں، تلقین میں، اور لوگوں کو اللہ اور اس کے محبوب کا رستہ دکھانے میں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے، کہیں بات کرتے ہوئے بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود.